یہ کوئی 10ویں بار تھا جب اس نے فائزہ کو دیکھ کر بے چارگی سے کہہ دیا، فائزہ آپ بھی پلیز میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں۔ کالج کی انتظامیہ نے پہلے ہی تاجی کو بلا کر باور کروا دیا تھا کہ وہ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی، اسی لیے وہ داجی کے شکوے شکایات کو ختم کرتے ہوئے ساری توجہ پڑھائی کی جانب مبذول کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ نہ ہی یہاں سے کوئی بتانے والا تھا اور نہ ہی دن بھر کے ہنگاموں میں اسے ٹائم ملتا کہ وہ اپنی پڑھائی کی جانب توجہ دے۔ مومانی جان نے کام کے اتنے بکھیڑے کھڑے کر دیے ہوتے کہ رات گئے وہ ان میں پھنسی رہتی، اور رات میں پھر نیند کا خمار اس طرح اترتا کہ کتاب کو سینے پر جما کر وہ آنکھیں بند کرتی اور اگلے ہی لمحے نیند کی وادیوں میں اتر جاتی۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اس وقت بھی صبح کا ٹیسٹ کے لیے وہ بار بار فائزہ کی منت کر رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھا دے، کچھ بتا دے، لیکن فائزہ نے ہمیشہ کی طرح کان بند کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ موبائل پر مبذول کر لی۔ فائزہ یونیورسٹی کی مصروفیت میں لپٹی رہتی، سارا دن یہی کام ہوتا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اپنی پڑھائی پر توجہ دینا، اور بلا شبہ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی، جبکہ اسے تو عرصہ ہو چکا تھا گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ سارا دن ملازمہ کے ساتھ گھر کے کام کاج کروانا، رات گئے برتن دھو کر کچن کے سارے معاملات سنبھال کر کمرے میں آنا، اور موبائل اس کے پاس ہونا تو گھر میں بہت بڑی تباہی لا سکتا تھا۔ مومانی بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے یا اسے اس طرح کی کوئی آزادی حاصل ہو؟ اگر تم نے اب مجھے ڈسٹرب کیا تو میں امی کو بتا دوں گی، لہٰذا چپ کر کے اپنا کام کرو اور مجھے بات کرنے دو حفصہ سے۔ فائزہ کے سخت لہجے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے چند سال بڑی ماموزاد بہن، جس نے مجبوری میں اس سے کمرہ تو شیئر کر لیا تھا لیکن کبھی اس سے دوستی نہیں بنا پائی، جیسا رویہ مومانی اختیار کیے رکھتی ویسا ہی رویہ وہ بھی، حالانکہ اس نے کتنا چاہا تھا کہ فائزہ اور اس کے درمیان دوستی ہو جائے، کوئی تو ایسا ہو جس سے وہ دکھ سکھ شیئر کر لے، لیکن فائزہ بس اسے اس وقت استعمال کرتی جب اپنا کوئی کام کروانا ہو، اپنے لیے کچھ بنوانا ہو یا پھر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا ہو، اور پھر بھی وہ خوشی خوشی اس کے کام آ جاتی۔ تم ایسا کرو، وجدان بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، ان سے مدد لے لو گی تو وہ تمہاری مدد کر دیں گے، ویسے بھی وہ اس وقت فری ہوتے ہیں۔ فائزہ نے اسے نئی راہ دکھائی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے؟ اگر وہ مجبوری کا شکار نہ ہوتی تو وجدان کے کمرے میں کبھی بھی نہ جاتی، کیونکہ وجدان اور اس کے درمیان اتنی کھلی بات چیت نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج شخص اپنی ذات تک منسلک رہتا، اور پھر بھلا مومانی کیسے برداشت کر سکتی کہ وہ رات کے اس پہر ان کے بیٹے کے کمرے میں جاتی؟ جاؤ تم پلیز، یہاں میرا سر کھانے سے بہتر ہے کچھ دیر ان کی مدد لے لو، فائزہ نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تو اپنے نوٹ سنبھالتی ہوئی شال اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ خشک لبوں کو تر کیا تھا، دل کو تھوڑا سا سنبھالا، شال کو سر پر لپیٹا اور نوٹ ساتھ میں لیے وہ وجدان کے کمرے تک آ گئی۔ اس نے اچھی طرح جائزہ لیا تھا، یہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا، خاص طور پر مومانی جان، اور مومانی جان کے علاوہ یہاں کوئی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے صرف مومانی کا خوف تھا۔ کمرے کے دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی، ایک بار اور دوسری بار جواب آیا تھا لیکن تھوڑے سے سخت لہجے میں۔ اسے لگا ہو سکتا ہے کوئی ملازمہ ہوگی، اور وجدان کا سخت لہجہ سن کر ہی وہ کانپتی تھی۔ ارادہ ٹوٹا کہ یہیں سے واپس پلٹ جائے، لیکن اگلے ہی لمحے وجدان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے لہجے کو اس نے حد درجہ نرم رکھا۔ وجدان بھائی، میں آپ سے تھوڑی سی مدد لینے آئی تھی، اسٹڈی میں، اس نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے وجدان کو دیکھا، اور وجدان نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ آ جاؤ اندر۔ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں وہ ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کان میں ہینڈ فری لگائے شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ موبائل ٹراؤزر کی پاکٹ میں پڑا تھا۔ وہ صوفے پر ٹک گئی، وہ ہلکا سا اس پر جھکا، وہ انگلی رکھتی گئی اور وہ اسے پوائنٹ سمجھاتا گیا۔ یہیں بیٹھ کر انہیں سالو کر لو، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں یہی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ جلدی سے پینسل کو نوٹ پر چلانے لگی۔ دل کچھ مطمئن سا ہو گیا تھا، صبح کی ڈانٹ سے تو بچ نکلتی۔ اگر کوئی اسے کہتا کہ وہ کالج جانا چھوڑ دے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت مرحلہ ہوتا۔ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ کالج کا جھنجھٹ پالے، جب یہاں وقت نہیں تھا، یکسوئی نہیں تھی، تو پھر خواہ مخواہ داجی کے لیے پریشانی کا باعث بننے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بس تمہیں پرپوز ہی تو کرنا ہے زرش۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا جس پر انگلیاں گردش کر رہی تھی، جبکہ وہ ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کیا بات ہو رہی تھی وہ یہ تو نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے یہ دیکھ کر بھی کافی حیرانگی ہوئی تھی کہ وجدان کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ نہ صرف بات کر رہا تھا بلکہ اسے پرپوز کرنے کے طریقے بھی سمجھا رہا تھا۔ اپنی پٹر پٹر چلتی ہوئی زبان کا استعمال اگر کسی نیک مقصد کے لیے کر لو گی تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کل ملتے ہیں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کی ساری توجہ وجدان کی باتوں کی طرف چلی گئی۔ 17 سالہ لڑکی کے احساسات میں یہ بات عجیب تھی کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اور وہ بھی پرپوز کرنے والے حوالے سے۔ اپنے سرخ سرخ لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ انہماک سے وجدان کو دیکھتی رہی جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ارے بابا، اس میں کوئی شک ہے؟ بلا شبہ تم بہت خوبصورت ہو، یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے۔ اس کی گمبھیر سی آواز نے کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو توڑ دیا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس کی نظریں وجدان کے ہلتے ہوئے لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ کافی دیر زرش نامی لڑکی سے بات کرتا رہا جس سے وہ کل ملنے کا پلان بنا رہا تھا۔ کچھ پرپوز کرنے کی بات تھی، کچھ ایسی باتیں جو بہت گہری اور دلکش تھی، اور وہ بس ایسے ہی وجدان کو دیکھ کر اس کی باتیں سنتی رہی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وجدان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور وہ اچھا خاصا گڑبڑا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے صبح بات کرتا ہوں، بلکہ صبح ملنا ہے تو پھر بات کیوں کرنی؟ الوداعی کلمات کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی اور اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا ہو گیا؟ اور وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ چکی ہوں وجدان بھائی، میں اب چلتی ہوں۔ نہ اسے اجازت لی، نہ ہی اسے کچھ لکھ کر دکھایا، بس نوٹس کو سنبھالے وہ ایک نظر وجدان پر ڈال کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اور وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر کندھے اچکا کر خود کو لیپ ٹاپ میں بزی کر لیا۔ وہ رات تو آرام سے گزر گئی، لیکن اگلے دن جب وہ عصر کے قریب گھر واپس لوٹا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ سرفراز صاحب نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے داجی کتنے ناراض ہیں تم سے؟ یہ کرتے پھر رہے ہو تم؟ اس نے ابھی اپنی یونیورسٹی کو ختم کیا تھا اور اب آفس جانا شروع کیا تھا۔ سرفراز صاحب یہی چاہتے تھے کہ وہ مکمل طور پر بزنس میں دلچسپی لے اور سب کچھ خود ہی سنبھال لے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ وہیں صوفے پر ٹک گیا۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے وہ بے فکر سا نظر آ رہا تھا، لیکن سرفراز صاحب غصے میں تھے۔ ابھی تمہاری کیریئر بنانے کی عمر ہے، تمہیں آفس میں دلچسپی لینی چاہیے، اور تم لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہو؟ تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں یہ ساری باتیں ممنوع ہیں۔ تمہارا رشتہ وہی ہوگا جہاں میں چاہوں گا۔ اور صفیہ بیگم کا چہرہ تو غصے سے پھولا ہوا تھا۔ سرفراز صاحب اسے ہدایت دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ صفیہ بیگم نے ہی اسے ساری بات بتائی تھی کہ نور العین نے اسے کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے سن لیا ہے اور اس بات کو پوری حویلی میں پھیلا دیا ہے۔ داجی بھی بہت ناراض ہیں۔ صفیہ کو تو پہلے ہی وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اسی لیے باتوں میں ان باتوں کا بھی تڑکا لگا دیا جو کہ حقیقت میں ہوئی بھی نہیں تھی، اور وہ شدید آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دماغ فوری طور پر گزری ہوئی رات کی طرف چلا گیا۔ یعنی وہ رات پڑھنے کے بہانے یہی سب کچھ سننے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی؟ اور صفیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہ رات تمہارے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ ان کا غصہ تو سوا نیزے پر تھا۔ امی سوالات لے کر آئی تھی، مجھ سے ہیلپ چاہتی تھی۔ اس نے بے فکری سے بات کہہ دی۔ وہ جس قدر سنجیدہ مزاج شخص تھا، اس کے خلاف یہ بات خاص طور پر داجی کو غصہ دلا سکتی تھی، کیونکہ داجی سے پہلے ہی اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ خبردار، آج کے بعد اس لڑکی کو اپنے کمرے میں مت آنے دینا، وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ آج تمہارے کردار پر بات کی ہے تو کل کوئی ایسی بات کرے گی جو تمہیں لوگوں کے درمیان سر اٹھانے سے بھی روکے۔ ایسی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں خود ہی اسے اس طرح قابو کروں گی کہ آج کے بعد میرے بیٹے کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرے گی۔ صفیہ بیگم تو بہت ناراض ہو چکی تھی، اسے اس بھاشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے لیے تو یہ بات پریشانی کا باعث بنی تھی کہ اس لڑکی نے اسے زرش سے باتیں کرتے ہوئے سنا اور اسی بات کو بڑھا چڑھا کر پھیلا دیا۔ پوری حویلی میں اس کی ذرا برابر عزت نہیں رہی۔ سرفراز صاحب تو پہلے ہی اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اور داجی جن سے اس نے ہر بار جھگڑا مول لیا، وہ یہاں کس کس کو اپنی صفائیاں دیتا پھرتا۔ اگر وہ لڑکی اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اس کا گلا دبا کر اسے یہیں ختم کر دیتا۔
غصہ اس کی رگ رگ میں پھیل گیا۔ ڈنر کے بعد تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہا۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا جب ناشتے کی ٹیبل پر داجی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ برخوردار، بہتر ہے کام کی طرف توجہ دو۔ نور العین ناشتے کی ٹیبل پر نہیں تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کالج کے لیے نکل گئی۔ شاید وہ اس کے سامنے آنے سے اسی لیے اجتناب برت رہی تھی کہ اسے اندازہ تھا وجدان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ کو غلط فہمی ہے، میں پہلے ہی اپنے کام پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کے خیالات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھے ہیں۔ سر جھکا کر ناشتہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی، لیکن داجی سخت لہجے میں دہاڑے تھے۔ گھر کی بچیوں کے سامنے تم فحاشی پھیلائے پھرتے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ تمہاری بہن پر اور تمہاری پھپھو زاد پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور تم کہہ رہے ہو تمہاری عادتیں ٹھیک ہیں۔ انہیں تو پہلے ہی اس کا بغاوت بھرا لہجہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بس میری دوست ہے اور ہم کسی اور سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ اس نے ابھی بھی اپنے لہجے کو نرم اور دماغ کو ٹھنڈا رکھا۔ ابا جان، آپ نور العین کو بھی نہیں جانتے، بات کو بڑھانا تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اس رات خود ہی میرے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ آپ نے اس سے تو نہیں پوچھا کہ وہ کس غرض سے میرے بیٹے کے کمرے میں گئی تھی؟ صفیہ بیگم نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے شروع کر دیے اور اس نے شدید بدمزاح ہو کر ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بات کو صرف بڑھا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے گئی تھی وہ رات کو؟ داجی تو پہلے ہی مشکوک طبیعت کے مالک تھے۔ ذرا سی بات پر شک کرنا، بات کو بڑھا کر آسمان تک لے جانا، یہ تو ان کی درینہ عادت تھی۔ میں نہیں جانتی، بہتر ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں، راتوں کو جو دوسروں کے کمروں میں منہ مارتی پھرتی ہے۔ داجی نے سخت لہجے میں انہیں خاموش کروا دیا۔ خبردار، اگر گھر کی بچی کے لیے تم نے آج کے بعد ایسے الفاظ استعمال کیے تو۔ صفیہ بیگم پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورا ماحول ہی بدمزہ ہو چکا تھا۔ وہ بھی جوس کا گلاس دور دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد تم اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ سمجھ لینا چاہیے تمہیں میری بات کو۔ سرفراز صاحب خاموش تھے۔ بھلا باپ کے سامنے وہ کیا کہتے؟ ان کے بیٹے کی غلطی تھی اور وہ اسے پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ان کی جانب پلٹا۔ بس کر دیں، اب ہمیں جینے دیں ہمارے طریقے سے۔ بات بات پر پابندی لگانا، ہر بات پر کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دینا، اب وہ دور گزر گیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا قائل ہوں۔ سرفراز صاحب نے اسے روکنا چاہا تھا۔ جہانگیر صاحب حیرت زدہ رہ گئے جبکہ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور آفس جانے کے بجائے زیبی کے فلیٹ پر نکل گیا۔ تمہاری کزن نے تمہیں زرش سے بات کرتے ہوئے سنا، جو کہ جنید کو پرپوز کرنے کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور اس نے تمہاری شکایت داجی سے لگا دی، جنہوں نے یہ سمجھا کہ تم لڑکیوں میں انوالو ہو اور باہر ناجائز تعلقات رکھے پھرتے ہو۔ زیبی کا ہنس کر برا حال تھا۔ ہاؤ کیوٹ یار، اتنی کیوٹ لڑکیاں تمہارے گھر میں رہتی ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ پاس پڑا ہوا جگ اٹھا کر زیبی کا سر پھوڑ دے۔ تمہیں کیوٹ لگ رہا ہے؟ 10 خاندانوں کے درمیان لڑائی کی آگ پھیلا کر تمہیں وہ باندری کیوٹ لگ رہی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ نور العین اگر اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کیوٹ ہی ہے، اس نے پوری بات ہی نہیں سنی اور تم جیسے پھنے خان کو پھنسا کر رکھ دیا۔ اس سے زیادہ کیوٹنس کیا ہوتی ہے؟ قسم سے اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی ساری کیوٹنس نکال کر رکھ دوں۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر گرا دیا اور زیبی ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ وہ شام تک وہیں رہا، رات بھی وہیں رکنے کا ارادہ تھا۔ وہ 1-2 دن کے لیے گھر نہیں جانا چاہتا تھا تاکہ گھر والوں کو اندازہ ہو کہ اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے، اسے بھی اپنی من مرضی چاہیے، اپنی آزادی سے وہ فیصلے کرنے کا حق رکھتا ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی سے کچی پکی بات سن کر اس کے خلاف الزامات لگا کر محاذ کھڑا کر دے، جبکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بغاوت کا اثر گھر والوں پر کیا پڑے گا۔ داجی جو پہلے ہی اس سے ناراض ہو چکے تھے، اس بغاوت پر اس کے خلاف کیا فیصلہ کریں گے؟ اس وقت بھی وہ کمرے میں بیٹھی چوڑیوں کی سیٹنگ کر رہی تھی، جبکہ فائزہ موبائل پر بزی تھی۔ جب صفیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، کچھ دیر پہلے ہی وہ کالج سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد چائے بنا کر اسے کچن کے سارے برتن دھونے تھے۔ ابھی ملازمہ کچن میں تھی۔ تمہاری وجہ سے صبح سے میرا بیٹا گھر نہیں آیا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اپنی زندگی میں سکون نہیں ہے اور ہماری زندگیوں کو عذاب بنا کر رکھ دیا ہے تم نے۔ صفیہ بیگم نے اندر آتے ہی سختی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔
میرے بیٹے پر الزام لگاؤ گی، آدھی رات کو اس کے کمرے میں جاؤ گی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ درد سے سسکتی ہوئی بلک بلک کر رو پڑی۔ صفیہ بیگم کا رویہ ہمیشہ سے ہی اس کے ساتھ ایسا رہا تھا، لیکن آج وہ جس طرح سے بیہیو کر رہی تھی وہ حقیقت میں خوف زدہ ہو گئی۔ نہ ہی ماموں جان گھر تھے اور نہ ہی نانا ابا، اور ایسی صورتحال میں کون اسے صفیہ بیگم کے چنگل سے آزادی دلاتا۔ ممانی جان، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے بس چھوٹی سی بات فائزہ آپی کو کہی تھی، اور فائزہ اپنا نام سن کر ہی سکتے میں رہ گئی۔ تم نے خود کہا تھا کہ بھائی کسی لڑکی سے اظہار محبت کر رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، اور اب تم مکر رہی ہو۔ فائزہ بھلا کہاں ہار ماننے والی تھی؟ ایک تو تم نے غلطی کی اور دوسرا میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو۔ صفیہ بیگم نے اسے اچھا خاصا جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج کے بعد میرے بیٹے کے آس پاس بھی مجھے نظر نہ آنا۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں ماں کی طرح تمہیں لڑکے بہلانا کتنا اچھے سے آتا ہے۔ جیسے تمہاری ماں نے میرے بھائی کو بہلا لیا تھا، بالکل اسی طرح اب تم بھی اسی کوشش میں ہو کہ میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لو اور اس کے بعد اس ساری حویلی پر قابض ہو جاؤ، جو میں اپنے جیتے جی تو نہیں ہونے دوں گی۔ صفیہ بیگم کیا باتیں دہرا رہی تھی، کون سی دشمنی نکال رہی تھی، اس کی ماں کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی، ان ساری باتوں سے تو وہ نہ سمجھ تھی، لیکن حقیقت یہی تھی۔ وہ بچپن سے یہی سنتی جا رہی تھی کہ اس کی ماں نے صفیہ بیگم کے بھائی کو بہلا لیا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اور شاید یہ رشتہ صفیہ بیگم کے لیے اتنا ناپسندیدہ تھا کہ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد بھی ان کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا نہیں کر پایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیختے ہوئے ان کے ہاتھوں کو جھٹک دے، انہیں روک دے کہ آج کے بعد میری ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے گا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو صفیہ بیگم تو اسے کھڑے کھڑے ہی جلا دیتی۔ رومانہ بیگم کی وفات کے بعد ہی انہیں بھائی کا خیال ایک بار پھر ستانے لگا۔ رومانہ بیگم کا وہ جس قدر دیوانہ تھا، انہیں تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اسی کے سوگ میں زندگی نہ گزار دے، اسی لیے چند سالوں تک اس کے پیچھے لگی رہی، اور بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی بیٹی کو وہ اپنے گھر لے جائیں گی، جہاں وہ ان کی اور دادی کی زیر سرپرستی رہے گی، اور زبیر صاحب کو دوبارہ شادی کر لینی چاہیے۔ تب تک سب کچھ مشکل تھا۔ رومانہ بیگم کا خیال ان کے دل میں قیامت مچائے ہوئے تھا، جب تک کہ انہوں نے زرین بیگم سے نکاح نہیں کیا، اور جیسے ہی انہوں نے زرین بیگم سے نکاح کر لیا، ان کی زندگی میں تو ایک بار پھر بہار آ گئی تھی۔ زرین بیگم بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، اور مرد کے دل کا سوگ اتنا ہی ہوتا ہے کہ دوسری عورت کی خوبصورتی اگر مرہم بن کر اس کے زخموں سے لپٹ جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور انہوں نے بھی رومانہ بیگم کی محبت کو بھلا کر ساری توجہ زرین بیگم کی جانب مبذول کر لی۔ خداوند نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا، اور ان کی فیملی بیرون ملک شفٹ ہو گئی۔ اپنی بیٹی سے وہ غافل تو نہیں تھے، لیکن وقت نے انہیں غافل کر دیا، اور پھر یہ احساس کہ وہ اپنی پھپھو اور ماموں کے پاس ہے، جہاں اس کے نانا ابا کی حکمرانی ہے، وہاں کیسے اس کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ سلوک کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا علم کسی کو نہیں تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کتنی اذیتوں سے گزر کر صبح و شام گزار رہی ہے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوتی رہی، کوئی بھی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد فائزہ اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے امی غصہ کر جاتی ہیں، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ پلیز، اگر میری پیاری بہن ہو تو۔ اور اپنی آنسوؤں کو معصومیت سے ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے ہوئے اس نے فائزہ کو دیکھا تھا۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، کچھ پرپوز کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ نے خود بات کو اتنا بڑھا دیا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ آپ جانتی ہیں ممانی مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں، اور وجدان بھائی وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ پریشان مت ہو، کوئی کچھ نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، میں سمجھاؤں گی وجدان بھائی کو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ بے فکری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھ گئی، اور وہ ایک نظر اس پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پکا وجدان بھائی کو سمجھائیں گی، پرومس کریں میرے ساتھ؟ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اس نے فائزہ کی جانب بڑھایا تھا، اور فائزہ نے اپنی چھوٹی انگلی اس کی انگلی میں ڈال کر گھما دی۔ پنکی پرومس، اب جاؤ پلیز، اور وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں بس اتنی ہی تھی، اس کی اوقات یہی تھی کہ صفیہ بیگم کا جب دل چاہتا اسے ملازموں کے سامنے بھی ذلیل کر دیتی۔ ہاں وہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ داجی اور سرفراز صاحب گھر پر نہ ہوں،
یا پھر داجی جہانگیر صاحب دوا لے کر اپنے کمرے میں سو رہے ہوں، کیونکہ وہ جس وقت دوا لیتے تھے ان پر غشی طاری ہو جاتی، اور پھر باہر کیا ہو رہا ہے اس بات کا انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے کبھی جہانگیر صاحب کو یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سرفراز صاحب تو شاید سب کچھ جانتے بوجھتے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اسے اندازہ تھا وہ ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پلی بڑی ہے اور ان کے زیر سایہ رہی۔ باپ تو 2 مہینوں کے بعد ایک بار کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، پاکستان آتا تو چند تحائف اور کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور وہ اس کی محبت اور شفقت کے لیے ترستی رہ جاتی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بالکل رومانہ بیگم جیسی تھی، سرخ و سفید رنگت، گہری بھوری آنکھیں، خوبصورت لمبے بال، لیکن حقیقت یہ تھی کہ صفیہ بیگم نے آج تک اسے بناؤ سنگار کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا، اسی لیے اس کی اصل خوبصورتی ہی کہیں چھپ کر رہ گئی۔ کبھی فائزہ کے اترے ہوئے کپڑے تو کبھی مارکیٹ کے سستے مل جانے والے کپڑے اس کے مقدر میں ہوتے، اور وہ انہیں ہی پہن کر خوش ہو جایا کرتی۔ اس روز تقریباً 2 دنوں کے بعد وہ گھر واپس آیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا یہ سوچ کر کہ گھر والوں کی عقل ٹھکانے لگ چکی ہوگی۔ صفیہ بیگم کے علاوہ کسی نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کی اس ضد نے جہانگیر صاحب کو اور غصے میں ڈال دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی بغاوت کرتا ہے، اتنا انا پرست اور ضدی طبیعت کا مالک کیوں ہے؟ انہیں یہ فکر ستائی جا رہی تھی۔ انہیں تو یہ خوف بالاحق ہو چکا تھا کہ وہ باہر سے کوئی بے باک اور نڈر لڑکی کو لا کر ان کے خاندان کی عزت بنانے کی بات کرے گا، اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا، لاڈلا اور اکلوتا پوتا، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ غلط صحبت کا شکار ہو کر اپنی شخصیت کو کھو دے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ مر بھی جائیں تو حویلی کے پاس ایک اور جہانگیر خان ہو۔ سخت اور اصول پسند، سخت اور سنجیدہ مزاج کا مالک تو وہ تھا ہی، لیکن اس کے اصول جہانگیر صاحب کے اصولوں سے مختلف تھے، اور اس میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ دیر تک اپنے دادا کو ناراض کیے رکھتا۔ آخر داجی میں اس کی جان بستی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار ان کے مد مقابل آ کر سوال و جواب کر لیتا۔ 1-2 دنوں تک خاموشی چھائی رہتی، اور تیسرے روز پھر ان کے کمرے میں چلے جاتا، کیونکہ ان کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں تھا۔ وہ کتاب پر نظریں مرکوز کیے مطالعہ کر رہے تھے اور اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھے، جب اس نے نرمی سے ان کے ہاتھوں سے کتاب لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ بس کر دیں جہانگیر صاحب، بچے کی جان لیں گے کیا؟ کیوں کرتے ہو وہ کام جو مجھے ناپسند ہیں؟ میرے جگر کے ٹکڑے ہو تم، جسے میں کبھی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ غلط صحبت کا شکار ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر لے۔ اور اس نے جھک کر باری باری ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شادی آپ کی مرضی سے ہی کروں گا داجی۔ باہر کا زمانہ بدل گیا ہے، وہ صرف میری دوستیں ہیں، یونیورسٹی میں ہم ساتھ پڑھتے تھے، ایک گروپ میں رہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور انہوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ شادی میری مرضی سے ہی کرو گے۔ اور اس نے ہنستے ہوئے حامی بھر لی۔ جہانگیر صاحب کے ساتھ اس کی صلح ہو چکی تھی، اب اسے نپٹنا تھا اس لڑکی سے جس نے اس کے خلاف یہ ساری باتیں پھیلائی، اور اب اسے چھپ کر بیٹھی تھی، اور وہ بھی اسے اگلے دن ہی مل گئی۔ اس وقت وہ آفس سے گھر واپس آیا تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، جب وہ اسے بھاگ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی، اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، وجدان نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی جانب موڑ دیا۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ کانپتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مومانی جان نے آپ کے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے۔ وہ ہلکا سا منمنائی، آواز بمشکل وجدان کے کانوں تک پہنچی۔ تمہاری مومانی جان گھر پر نہیں ہے، ذرا کمرے میں آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کچھ حساب کرنا ہے۔ صاف لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس بات کا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ مومانی جان کمرے میں نہیں ہے، وہ تو بس فرار چاہتی تھی۔ مومانی جان اور فائزہ مارکیٹ تک گئی تھی، اور گھر میں وہ اکیلی تھی۔ چائے بناتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ مسلسل کانپتے رہے، لبوں کو سختی سے کچلتے ہوئے وہ یہی سوچتی رہی کہ وہ اس کے سامنے جا کر کیا کہے گی، وہ اسے کتنا ڈانٹے گا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بار بار نمی اترتی رہی، اور اس نمی کو وہ بار بار حلق میں اتارتی رہی۔
بالآخر چائے بن گئی۔ چائے کو کپ میں انڈیل کر وہ کپ ٹرے میں سجاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لعنت بھیج رہی تھی اس وقت پر جب وہ پہلی بار اس کے کمرے میں گئی۔ اسے وجدان کے غصے کا اندازہ تھا۔ وہ عمر میں اسے تقریباً 5-6 سال بڑا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس کی اس بات نے وجدان کو کتنا ہرٹ کیا ہوگا، گھر میں کتنا ہنگامہ کھڑا ہوا، اور صفیہ بیگم نے بھی اس بات کو کتنا اچھالا ہے۔ اب کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی رہو گی، اندر بھی آؤ گی؟ وہ اس کی ہلکی سی جھلک دیکھ چکا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ شرٹ تبدیل کر رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آنسو آنکھوں سے گرنے کے لیے بے تاب تھے۔ بھلے ہی وہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن وجدان کے ساتھ بہت لیے دیے انداز میں بات کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو وہ اسے مکمل اگنور کر دیتا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ہلکا سا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، بھوری آنکھیں پہلی بار سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی، وہ نمی سے بھری بھری آنکھیں جن میں خوف اور دکھ نمایاں تھے۔ ایک لمحے میں ہی سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا جب اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں سے بتایا تھا کہ اس نے فائزہ آپی سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بس یہی کہا تھا کہ آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس پر دھاڑے گا، غصہ کرے گا، اسے کہے گا کہ آئندہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اس کی ذات سے دور رہے، لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پایا۔ بس دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اسے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ چائے کا کپ اٹھا کر وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاؤ کیوٹ یار، ایسی کیوٹ لڑکیاں بھی تمہارے گھر میں رہتی ہیں؟ زیبی کی آواز ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ سپ لیتے ہوئے وہ مبہم سے مسکرایا تھا۔ کیوٹ تو خیر بہت ہے، دل نے پہلی بار کسی کو اس قدر معصوم تسلیم کیا تھا، ورنہ اسے ہر معصوم چہرہ بناوٹی نظر آتا۔ وہ جتنے خوف کا شکار تھی، جتنا بات کرنے سے کترا رہی تھی، وہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ یہاں آزادی سے نہیں رہتی، بلکہ ایک قید مسلسل کا شکار ہے۔ اس کی سوچوں کا رخ پہلی بار نور العین کی جانب مڑا اور وہ دیر تک اسے سوچتا رہا۔ داجی کو اس نے اختیار دے دیا تھا کہ وہ جب چاہیں اس کے لیے لڑکی پسند کر سکتے ہیں، اور اسی ایک ہفتے میں ہی اسے یہ فیصلہ بھی سننے کو ملا کہ داجی نے فیصلہ کر دیا تھا وہ نور العین سے نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائے۔ صفیہ بیگم نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بس سرسری سی بات اس کے کانوں کے قریب سے گزری اور اسے کچھ عجیب سا بھی لگا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے آج تک نور العین کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ ان کے گھر میں رہتی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سے چھوٹی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے ہم سفر منتخب کرے۔ آج تک کبھی دھیان اس جانب گیا ہی نہیں کہ وہ نور سے کسی ایسے رشتے میں منسلک ہو جائے گا، لیکن جب سے صفیہ بیگم نے یہ بات دہرائی تھی کہ وہ رات دیر تک وجدان کے کمرے میں ہی رہی، تو اسی دن سے ہی جہانگیر صاحب کو انجان سی سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ بالغ ہو چکی ہے، چونکہ فائزہ تو اپنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ساری ذمہ داری اپنے نانا ابا کے سر پر ہے، اور جہانگیر صاحب چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی وہ اس ذمہ داری کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دے۔ اسی لیے انہوں نے زبیر سے بھی بات کر لی، اور زبیر صاحب کو تو اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گھر کا لڑکا تھا، دیکھا بھالا۔ ہاں، انہوں نے اتنا کہہ لیا کہ وجدان سے اس کی رضامندی چاہی جائے۔ اگر وہ اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے تو زبردستی میری بیٹی کو اس کے سر پر مسلط نہ کرنا۔ لیکن صفیہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ مت سوچیے گا سرفراز صاحب کہ میں اس لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کروں گی، نہ ہی میرا بیٹا کبھی رضامند ہوگا۔ وہ لڑکی تمہاری بھتیجی ہے، تمہارے بھائی کا خون ہے۔ چلو رومانہ کی حیثیت سے تو مجھ سے اپنا نہیں سمجھتی، تو اپنے بھائی کا ہی خیال کر لو۔ بیگم سرفراز صاحب اسے سمجھاتے رہے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ نہ جانے کیوں انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا، لیکن جس وقت انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ اختیار جہانگیر صاحب کے ہاتھ میں پہلے ہی دے چکا ہے، وہ تو مزید آپے سے باہر ہوئی تھی۔ وجدان کو کھری کھری سنا دی، لیکن وہ بس خاموش رہا۔ عجیب سے احساس میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے آج تک اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، اور حد یہ تھی کہ وہ بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ نور العین اس رشتے کے لیے رضامند ہے یا نہیں۔ اور اس روز اس نے نور العین سے خود بات کرنے کی کوشش کی۔
اس نے سوچ لیا تھا وہ نور العین سے بات کرے گا۔ اگر اس رشتے میں اس کی رضامندی ہوئی تو داجی کو کہہ دے گا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، اور اگر اس رشتے میں اس کی رضامندی نہ ہوئی تو وہ خود انکار کر دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ پہلی بار اس کے کمرے میں گیا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور ڈنر حویلی میں بہت جلدی ہو جایا کرتا۔ اسے یقین تھا وہ سب کچھ واضح طور پر اس کے سامنے بیان کر دے گی۔ وہ فائزہ اور اس کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ تمہیں اس بات کا علم تو ہونا چاہیے کہ وجدان بھائی تمہیں پسند نہیں کرتے۔ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے بااعتماد خوبصورت لڑکے ہیں، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ فائزہ اس سے بات کر رہی تھی اور اس کی جانب سے خاموشی تھی۔ اگر وہ تمہیں ساری زندگی اپنی غلامی میں رکھیں، کبھی تمہیں بیوی کا درجہ نہ دیں، تم سے محبت نہ کر پائیں تو وہ یقیناً اس کے ذہن میں اندیشے پھیلا رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، میں ان سے محبت کر لوں گی۔ اس کا دل شدید دھڑکا۔ اس کے بارے میں ایسا گمان رکھتی تھی۔ اس کی یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ وجدان کے لیے کیا سوچ رہی ہے اور اس رشتے کی حیثیت اس کے سامنے کیا ہے۔ تم جیسی لڑکی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تم ساری زندگی ہی اسی خوش فہمی میں گزار دو گی۔ ٹھیک ہے فائزہ آپی، مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا تو میں وہ کر سکتی ہوں نا، اور میں سب سے محبت کرتی ہوں، ان سے بھی کر لوں گی۔ ایک معصوم سی سوچ نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ ایک لڑکی جس نے ساری زندگی اسی طرح گزار دی کہ فیصلے اس پر مسلط کیے جائیں، اسے اندیشوں سے ڈرایا جائے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے دادا سے کہہ دیا تھا کہ وہ صرف نکاح نہیں، رخصتی بھی چاہتا ہے۔ صفیہ بیگم نے چاہے لاکھ ہنگامے کیے لیکن بیٹے کے سامنے ہار گئی۔ اس کے بیٹے نے خود اس رشتے کو تسلیم کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی۔ زبیر صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی مصروفیت اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا فیصلہ بھی باپ کی مصروفیت کی زد میں آ گیا تھا۔ انہوں نے آنے سے معذرت کر لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ انہیں جہانگیر صاحب پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کی اور اسے احساس دلایا کہ وہ حقیقت میں بہت مصروف ہیں، بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں یہاں سے واپسی جلدی ممکن نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے چھوڑ دیا تھا شدت سے اپنے باپ کا انتظار کرنا، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سنبھال کر رکھنا کہ بابا کے ساتھ شیئر کرے گی۔ اب وہ ان ساری باتوں سے باہر آ کر عملی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ صفیہ بیگم نے ساری خریداری خود کی۔ اس سے تو ایک اتنا حق بھی حاصل نہیں تھا، لیکن نکاح کے جوڑے کے لیے اس نے خود فرصت سے وقت نکالا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود لے آئے گا اپنی ہونے والی بیوی کو ساتھ لے جا کر، تاکہ اس میں اس کی بھی مرضی اور رضامندی شامل ہو۔ کم سے کم اپنی زندگی کے اتنے خاص موقع پر تو وہ اپنی مرضی سے کچھ خرید سکتی ہے نا۔ لیکن جس وقت جانے کا ٹائم ہوا، صفیہ بیگم نے اسے کہہ دیا تھا اگر وہ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکلے گی تو ان کے عتاب کا نشانہ بن جائے گی۔ اسی لیے کیسے وجدان کو انکار کرنا ہے، یہ اسے خود ہی سوچنا چاہیے۔ اور اس نے جانے سے معذرت کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وجدان جو بھی اپنی مرضی سے خرید کر لائیں گے وہ اس کی رضامندی ہی ہوگی۔ اسے بخار ہے، نہیں جا سکتی۔ وجدان بار بار ملازمہ کو بھیج کر اسے باہر آنے کے لیے کہتا رہا، لیکن وہ کمرے میں ہی رہی اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ کچھ نہ کچھ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہی، لیکن اس وقت بات کو بڑھانا فضول تھا، اور وہ صفیہ بیگم کے ساتھ گیا اور اپنی مرضی سے اسی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ ایک شام مہندی کے فنکشن کے ساتھ ہی نکاح کی تقریب اور اگلی صبح رخصتی۔ اس ساری صورتحال میں وہ بس خاموش تھی، خاموشی سے وقت کو چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جتنا حق اسے حاصل تھا اتنا خوش بھی ہو لیتی، بس یہ خوف تھا کہ صفیہ بیگم اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ ساری زندگی کیسے گزرے گی، کیسے وہ لمحہ لمحہ ان کی نفرت کا نشانہ رہے گی، اور یہ خوف ایسا خوف تھا جس نے اسے اپنی خوشیوں سے بھی متعارف نہیں ہونے دیا۔ جب سے ڈیٹ فکس ہوئی تھی، وجدان کے ساتھ اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ حویلی کی یہ رسم تھی کہ ایک دوسرے سے منسوب ہونے کے بعد دولہا اور دلہن ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے اور نہ ہی ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں، اور وجدان ہرگز ایسی چھچوری حرکتوں کا مالک نہیں تھا۔ اس شام اسے مہندی بھی لگائی گئی اور نکاح کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ پہلے نکاح ہوا اور اس کے بعد مہندی۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ہی گھونگھٹ اوڑھ کر باہر آئی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا شاندار لباس پہن کر
وہ بیوٹیشین کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی نکاح شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس وقت کتنا مشکل مرحلہ تھا صرف وہی جانتی تھی۔ سرفراز صاحب اس کے قریب کھڑے تھے۔ آہستگی سے اس نے رضامندی دی اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے خود کو وجدان کے نام کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ اس کے قریب آیا، گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ نکاح کا اثر تھا اور ساتھ میں وہ پہلی بار سج کر اس کے سامنے آئی تھی۔ زیبی ٹھیک کہتا تھا، کیوٹنس تو حویلی کی اس لڑکی پر ہی ختم ہو گئی۔ وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب سجا دیے۔ پہلی بار دل میں یہ احساس زیادہ تھا کہ وہ صرف اس کی مالکیت ہے، اور یہ احساس ہی بڑا خوشگن ہوتا ہے۔ دو دلوں کو جوڑ لینے کے لیے وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، ساتھ ہی مہندی کی رسم ہوئی اور کچھ دیر کے بعد صفیہ بیگم نے اسے کمرے میں بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ بیوٹیشین نے اسے مہندی لگانی ہے۔ اس رات اسے مہندی لگ گئی۔ دل میں عجیب و غریب احساسات تھے۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ مہندی لگوا کر تھوڑے آرام کی غرض سے لیٹ رہی تھی، جب صفیہ بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی بغیر دستک دیے۔ وہ اس کے سر پر کھڑی تھی اور اس نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں لگ رہا ہے تم جیت گئی ہو، جیسے تمہاری ماں کو لگا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا جب ان کے بھائی نے لاکھ کوششوں کے باوجود فیصلہ رومانہ بیگم کے حق میں دے دیا اور وہ کچھ نہیں کر پائی، اور اسی طرح رومانہ بیگم بھی ان کے سامنے سج دھج کر اس کے بھائی کی ملکیت بن گئی۔ وہ بس خوف سے سر جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑتی رہی۔ اس کے علاوہ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ یاد رکھنا، جس روز میرے بیٹے کے قریب جاؤ گی اور اس کی بیوی ہونے کا حق حاصل کرو گی، اس روز اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گی، اور اسے بس دھمکی نہ سمجھنا۔ یہ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، کیونکہ میں تمہارے اس حسین چہرے کو اس طرح مسل کر رکھ دوں گی کہ وہ ساری زندگی تم سے نفرت کرے گا۔ ترس جاؤ گی وجدان حیدر کے لیے۔ تمہیں اس قابل کر دوں گی کہ وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے نوچ کر باہر پھینک دے۔ صفیہ بیگم کے غصے نے تو اس سے پہلے ہی خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا تھا، اور اب جس طرح وہ بات کر رہی تھی، جو ان کا لہجہ تھا، اس کا دل کانپ گیا۔ اتنی بڑی خوشی میں بھی اس خوف کی آمیزش کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ وہ معصوم طبیعت کی کم گو لڑکی جس کا بچپنا ابھی تک باتوں سے چھلکتا تھا، اس کے لیے اتنی نفرتوں کو سنبھالنا وبال جان تھا، اور اسی لباس میں بیوٹیشین کی مہارت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ قیامت خیز حسن لے کر اس کے پہلو میں بیٹھی تو وجدان حیدر کو پلٹ کر اسے دیکھنا پڑا۔ حسین ہونا بھی نعمت خداوندی ہے، اور یہاں قدرت اس پر ٹوٹ کر مہربان ہوئی تھی۔ حسین اور با اخلاق، لیکن یقین رکھیں، حسین ہونا اور خوش قسمت ہونا دو متضاد باتیں ہیں۔ رخصتی تو کیا ہی ہونی تھی، ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جانا، لیکن رخصتی بظاہر جتنی بھی معمولی ہو، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے جب ایک لڑکی کو اپنی زندگی کے خول سے نکل کر دوسری زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ وجدان حیدر کے بیڈ پر وہ پورے حق سے اپنے عروسی لباس کو پھیلا کر بیٹھی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر صوفے کو دیکھا۔ وہ جب بغیر کسی حق کے اس کے صوفے کے کونے میں دبک کر بیٹھی اس سے خوف زدہ ہوتی تھی، اور آج وقت نے اسے ان ساری چیزوں پر حکمران بنا دیا تھا، لیکن حکمرانی اس کا خواب نہیں تھا۔ وہ تو بس وجدان حیدر کے دل کے قریب پہنچنا چاہتی تھی۔ معصومیت سے نظریں گھما کر چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ تھک ہار کر اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں پر گرا لیتی، جس کی ہتھیلی پر چمکتے ہوئے وجدان کے نام کو کسی روشن ستارے کی طرح سجا دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو انہماک سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ کوہنی کو بیڈ پر ٹکائے وہ کوہنی کی ٹیک سے لیٹا دلکشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت ہو تم، یہاں رہتے ہوئے کبھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم اتنی خوبصورت ہو سکتی ہو۔ لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کی نظروں میں خمار چھایا ہوا تھا۔ اس نے بے دھیانی سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ اس کے دماغ میں صرف صفیہ بیگم کی باتیں چل رہی تھی۔ اپنی خشک حلق کو ترک کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی گئی۔ جانتا ہوں خوبصورت لگ رہا ہوں، لیکن اگر اس طرح متواتر دیکھتی رہو گی تو نظر لگا دو گی مجھے۔ وہ دلکشی سے ہنس دیا، جبکہ وہ جھیمتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کر لی ہے تاکہ داجی آپ پر کبھی غصہ نہ کریں کہ آپ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ذہن ایک بار پھر زرش کی طرف چلا گیا تھا۔ اس روز اس سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس لمحے وہ یہ بات دہراتی ہوئی اسے خالص بیویوں جیسی لگی۔
دلکشی سے سمیٹتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ چاہے جتنی لڑکیوں سے باتیں کرتا رہوں، لیکن اصل بات تو تم سے ہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا وہ کسی اور کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ اسے مکمل سرخ کر گیا تھا اور وہ فوراً ہی گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ اتنے بڑے ہیں اور ایسی بدتمیزی اچھی نہیں لگے گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے بچنے پر ہنسا تھا اور ٹوٹ کر ہنسا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے یہ کام چھوٹے بچے کرتے ہیں؟ وہ اسے سمیٹ رہا تھا، اس کے قریب آ کر اسے جویلری سے آزاد کر رہا تھا جبکہ وہ اس کی لپیٹ میں تھی۔ وجدان کی انگلیوں کا لمس اسے گھیرے ہوئے تھا، اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کے قریب جانے کا سوچا بھی تو تمہیں اس قابل کر دوں گی کہ وہ خود تمہیں اپنی زندگی سے نوچ کر پھینک دے گا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ وجدان کے سینے پر دھر دیا۔ آنکھوں میں نہ ملا کر وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے اس نے التجا کی تھی، پلیز آج نہیں۔ اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ خود پر بڑی مشکلوں سے قابو پا کر اس سے دور ہٹا تھا۔ تم جانتی ہو آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں تو ٹھیک ہے، لیکن جلد ہی خود کو اس سب کے لیے تیار کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے کو ایک نام مل جائے، ایک مقام مل جائے۔ چھوڑ کر چینج کرتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ بھی اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ کمرے سے باہر تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صفیہ بیگم کسی خوفناک سائے کی طرح اس پر مسلط تھی۔ نہ ہی وہ اس کے ساتھ خوشگوار ٹائم اسپینڈ کر پاتے، بلکہ وجدان سے دور دور رہا کرتی۔ پہلے پہل تو وہ اس کی دوری کو جھجک اور شرم سمجھتا تھا، لیکن ہر بار ہی اس کے قریب آنے پر وہ پسینوں میں نہا جاتی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو دور سے بھی محسوس کر لیتا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگ جاتا، سانس تیز ہو جاتی، اور یہ سب کچھ وہ پچھلے ایک ہفتے سے برداشت کر رہا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ کسی سنگین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اس کے پریشان سے چہرے کو صفیہ بیگم نے بھی باہر نوٹ کر لیا تھا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی، ان کے درمیان اتنی دوریاں آ جائیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آ پائیں۔ اس روز وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا۔ بظاہر تو وہ اسے گھمانے لایا تھا، لیکن اپنے اندر موجود پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس نے ڈاکٹر صاحبہ کو اس کی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ایسا ویسا کوئی مسئلہ لگ تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ECG کر لیتے ہیں، آپ کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ وہ بس چپ چاپ ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور باہر ہی انتظار کرنے لگا، جب کچھ دیر کے بعد جھنجھلاتی ہوئی ایک نرس باہر آئی اور وجدان فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی مسز کوآپریٹ نہیں کر رہی، آپ پلیز خود آ کر ایک بار ان سے بات کریں۔ وہ سر تھام کر رہ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں کروانا یہ سب کچھ، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ شرم کے مارے اس کا پورا چہرہ سرخ تھا، اور وجدان کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً اس کے قریب آئی اور اس کی پشت سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسے گندے طریقے سے چھوتے ہیں یہ جیسے آپ، اس نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا، اور وہ خود بھی اچھا خاصا گڑبڑا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم 1-2 دنوں تک آتے ہیں، میں ذہنی طور پر انہیں تیار کر لوں۔ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے ہوئے اسے لے کر باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شو شو کرتی رونے لگی، جبکہ اس پر ایک نظر ڈال کر کچھ چپ چاپ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ گھر آنے کے بعد ابھی اس نے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا آخر وہ بہانے بازیاں کر رہی ہے یا پھر اس کے قریب نہیں آنا چاہتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اتنا دور رہنا اس کے بس میں نہیں تھا، تو شدید پریشانی اور تذبذب میں تھی۔ وجدان سونے کے لیے لیٹا تو وہ اس کے قریب آ کر لیٹ گئی، آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے اس کا ہاتھ سختی سے دور دھکیل دیا۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے صاف صاف بتا دو، مجھے اس طرح ذلیل و خوار مت کرو۔ وہ شدید غصے میں تھا اور اس کے غصے کو دیکھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ سسک پڑی۔ اگر آپ میرے قریب آئیں گے تو ممانی جان کچھ ایسا کریں گی کہ آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی اور وہ ٹھٹک گیا۔ ممانی جان نے خود کہا تھا کہ اگر میں آپ کو قریب آنے دوں گی تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھے آپ سے دور کر دیں گی۔ مجھے آپ سے دور نہیں جانا، روتے ہوئے کہہ گئی، اور اس نے بازوؤں سے تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ کس نے تم سے ایسا کہا ہے؟ اور پھر اس نے ساری بات وجدان کے سامنے رکھ دی
اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس خوف کی لپیٹ میں آ کر اسے دور تھی، اور جب اس کے قریب آتا تو وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو جاتی تھی۔ اس نے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا تھا کہ اگر وجدان اس کے قریب آئے گا تو صفیہ بیگم کچھ ایسا کریں گی جو ناقابل برداشت ہوگا۔ اس نے سمیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے پر سلا لیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو مضبوط رہنا ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اگر تم اسی طرح ڈرتی رہو گی، جھجکتی رہو گی تو ہو سکتا ہے مجھے کھو دو۔ کیا تم مجھے کھونا چاہتی ہو؟ اور اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنے دسترس میں لے کر وہ اسے اتنا قریب کر چکا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس روز اس نے نرمی سے اسے سمیٹ کر اپنے بے تحاشا قریب کر لیا۔ اس کے وجود کو محبت سے سمیٹتے ہوئے اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے پہلو میں کھڑا ہوا شخص اتنا مضبوط ہے کہ اس کی خاطر کسی بھی چٹان سے ٹکر لے لے۔ وہ خود کبھی بھی صفیہ بیگم سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ صفیہ بیگم اس کی بیوی سے زیادتی کریں۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے ہی اتنا مضبوط بنا دے گا کہ وہ کسی بھی طرح کے ٹارچر کو برداشت نہ کرے اور خود ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ بظاہر وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اب اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اسے ہر خوف سے آزاد کروا کر میچورٹی کی طرف لا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب خاموش ہونے کے بجائے وہ بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، لڑنا سیکھے اور مقابل کو احساس دلائے کہ وہ بھی اس گھر کی وارث ہے۔ اس کی محبت کا اثر تھا کہ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان کا ساتھ اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے ہر خوف کو نوچ کر خود سے دور پھینک دیا۔ اس روز وہ کچن میں کھڑی کوفتے بنا رہی تھی جب صفیہ بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے نشانے پر لا کھڑا کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وجدان سے دور رہو گی۔ کون سا جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پر جو تمہارے ہی گیت گاتا پھرتا ہے؟ اور اس نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ میرے شوہر ہیں تو میرے ہی گیت گائیں گے ممانی جان۔ اور ممانی جان کی تو سانس ہی اٹک گئی اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر۔ وہ جو چپ چاپ مار کھا لیا کرتی، ان کے سامنے رونے کی جسارت نہیں کرتی تھی، آج آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر رہی تھی۔ مت بھولو کہ میں تمہارا حشر بگاڑ سکتی ہوں۔ جس وجدان کے دم پر تم اتنا اترا رہی ہو وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک ہی بار میں تمہیں خود سے دور پھینک دے گا، اور تم جیسی لاوارث لڑکیوں کا تو ٹھکانہ بھی بس شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں وجدان کی بیوی ہوں۔ میرے ایک بار کہنے پر وہ آپ سے تعلق ختم کر لیں گے، لیکن میں ایسا نہیں کہوں گی اور نہ ہی کبھی یہ کر سکتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ جس طرح وہ میرے شوہر کی حیثیت سے مجھے دستیاب رہیں گے، بالکل اسی طرح آپ کے بیٹے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر رہیں گے۔ لیکن اگر آپ حد پار کریں گی اور مجھے لگے گا کہ خطرہ میرے گرد میں منڈلا رہا ہے تو آنکھیں بند کرنے کے بجائے مجھے بھی لڑنا پڑے گا، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتی۔ ممانی جان، ساری باتوں کو بھول جائیں۔ جو کچھ آپ کرتی رہی ہیں میں بھی انہیں بھول چکی ہوں۔ ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس بار میں خود آپ کے مد مقابل اتروں گی۔ ہاری عجیب سے آگاہ ہونے کے بجائے سوچ لیں کہ ضلالت دونوں جانب سے ہوگی۔ آپ صرف ممانی نہیں، میری پھپھو بھی ہیں، اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لہٰذا آئندہ خیال رکھیں۔ وہ جو کچن کے باہر کھڑا اس کی باتوں کو سن رہا تھا، وہ مبہم سی مسکراہٹ سے وہیں سے پلٹ گیا، بغیر کسی حد کو پار کیے، بغیر کسی گستاخی کے۔ اس نے صفیہ بیگم کو اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اب وہ خوفزدہ رہنے والی نہیں ہے۔ وہ چاہے لاکھ سیخ پا ہو جاتی، لیکن بیٹے سے دستبردار ہونا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں آئی جب وجدان اس کا منتظر تھا۔ چائے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی، ایک نظر وجدان کے چہرے پر ڈال کر خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں کو سلجھا دیا تھا، اور وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا دیا۔ امی سے کوئی بات ہوئی ہے تمہاری؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی بھی بات نہیں ہوئی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ممانی کا رویہ اب پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ آپ اپنے دل سے کسی بھی بدگمانی کو جنم نہ لینے دیں۔
وہ چاہے میرے ساتھ جیسے رہیں لیکن آپ کی ماں ہیں۔ اور اس کی بات سن کر وہ سرشار رہ گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، یہی بیلنس تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں گرا لیا، بے تحاشا لبوں سے گستاخیاں کرتے ہوئے وہ اسے سمیٹنے لگا اور وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ مقدر نے جو کچھ اس سے چھینا تھا اس سے بڑھ کر اسے نواز دیا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے بعد اسے کسی چیز کی طلب بھی نہیں تھی۔ محبتوں کا وافر مقدار میں ہونا بھی نعمت خداوندی ہے، اور اس نعمت سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، ہر ایک بدگمانی کو، ہر دشمنی کو پس پشت ڈال کر، کیونکہ چھوٹی سی زندگی میں اگر منفی باتوں پر ٹائم ضائع کر دیں گے تو بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو فیڈ بیک دینا لازمی سمجھیں۔ شکریہ۔